بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ایمان افروز واقعے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مہک رہا ہے بلکہ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ آج ہم جانیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی ملاقات کیسے ہوئی، تجارت کا وہ سفر کیسے شروع ہوا، مکہ میں اس وقت تجارت کا نظام کیسے تھا، اور وہ کون سی باتیں تھیں جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت اور احترام پیدا کیا۔ آپ کو اس ویڈیو میں وہ سب سننے کو ملے گا جو اس مبارک ملاقات کو ایک تاریخی اور روحانی واقعہ بناتا ہے، تو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان اور محبت کا سفر ہے۔ مکہ مکرمہ عرب کا ایک قدیم تجارتی مرکز تھا۔ یہاں کی وادیوں میں اگرچہ زراعت یا باغات زیادہ نہ تھے، لیکن اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عظمت بخشی تھی۔ بیت اللہ شریف کی موجودگی کی وجہ سے مکہ نہ صرف روحانی مرکز تھا بلکہ تجارتی گزرگاہ بھی۔ مختلف قبائل یہاں آتے، اپنا مال بیچتے، خریدتے اور عرب کے طول و عرض میں کاروبار کرتے۔ قریش مکہ اس تجارت میں سب سے نمایاں تھے۔ ان کی کاروباری تجارت سردیوں میں یمن کی طرف جاتی اور گرمیوں میں شام قدیم یعنی موجودہ شام، فلسطین، لبنان کے علاقے کی طرف۔ یہی مکہ کی معیشت کا اصل سہارا تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے سچائی، دیانتداری اور نرمی کے لیے مشہور تھے۔ قریش کے لوگ آپ کو الامین اور الصادق کہا کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کا مال نہیں دبایا اور کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ کے اندر ایک غیر معمولی جذبی اور ذمہ داری پیدا ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کا فن بخوبی جانتے تھے کیونکہ کم عمری میں ہی آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارتی قافلوں میں شام تک سفر کر چکے تھے۔ اسی دوران مکہ میں ایک معزز، نیک سیرت اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تجارت کے میدان میں معروف تھیں۔ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جو مکہ کے بڑے قبیلوں میں سے تھا۔ ان کے والد خلود بن اسد ایک کامیاب تاجر تھے اور ان کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کاروبار کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اسے اور وسعت دی۔ وہ مردوں کو اپنے سرمایہ کے ساتھ تجارت کے لیے بھیجتیں اور منافع میں ان کا ایک حصہ دیتیں۔ اس زمانے میں مکہ کے تاجر اپنی اشیاء کو قافلوں کی صورت میں دوسرے ممالک میں لے جاتے، اونٹوں پر سامان لاتے جاتے اور کئی ہفتوں یا مہینوں کے سفر کے بعد وہ سامان دوسرے علاقوں میں بیچا جاتا۔ راستے دشوار تھے، چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا اور موسم کی شدت الگ آزمائش ہوتی، اس لیے تاجر ایسے شخص کو اپنا شریک بناتے تھے جو دیانتدار، تجربہ کار اور بااعتماد ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مکہ میں کئی تاجر آتے جو ان کا سرمایہ کے لیے سفر پر جاتے، مگر اکثر انہیں ایسا شخص نہیں ملتا جو پورے ایمان اور دیانتداری سے تجارت کرے۔ انہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، دیانتداری اور سچائی کے بارے میں معلوم ہوا تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی
کہ اگر یہ نوجوان میرا مال لے کر تجارت کرے تو یقیناً خیر و برکت ہوگی۔ انہوں نے اپنے ایک قریبی شخص کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو وہ اپنے مال کے ساتھ آپ کو تجارت کے لیے بھیجنا چاہتی ہیں اور آپ کو عام تاجروں سے زیادہ منافع دیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کے بعد اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 25 برس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی روانہ کیا تاکہ وہ سفر میں مددگار رہے اور حالات کا مشاہدہ کرے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے تو پورا قافلہ آپ کی سادگی، ایمانداری اور نظم و ضبط سے متاثر تھا۔ میسرہ جو ان کے ساتھ تھے وہ بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سفر کی ایسی تفصیلات سناتے ہیں جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو بدل دیا۔ میسرہ نے بتایا کہ رستے میں جہاں جہاں وہ رکے ہر شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر ان کی تعریف کی۔ انہوں نے کبھی جھگڑا نہیں کیا، کسی کا حق نہیں دبایا اور یہاں تک کہ سامان کی خرید و فروخت میں بھی کسی سے جھوٹا وعدہ یا دھوکہ نہیں دیا۔ جب وہ شام کے بازار میں پہنچے تو انہوں نے جو مال خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لے کر آئے تھے وہ بڑی کامیابی سے فروخت کیا۔ اس کے بعد جو سامان خریدا وہ بھی بہترین معیار کا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سفر میں 2 گنا منافع حاصل ہوا، جو ان کے لیے حیرت کی بات تھی۔ لیکن صرف تجارت کی کامیابی ہی نہیں بلکہ اس سفر کے دوران میسرہ نے کئی عجیب نشانیاں بھی دکھائی تھیں۔ ایک موقع پر جب سورج تیز چمک رہا تھا تو ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ایک راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میسرہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے بتایا یہ قریش کے نوجوان ہیں، محمد بن عبداللہ۔ راہب نے کہا یہی وہ نبی آخرت الزماں ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف تجارت میں بڑا منافع ہوا بلکہ میسرہ نے ان کے کردار اور سیرت کے جو واقعات سنائے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو چھو گئے۔ میسرہ نے بتایا کہ میں نے ان کے جیسا شریف النفس، رحم دل، سچا اور بردبار انسان نہیں دیکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دانشمند خاتون تھیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ انسان عام لوگوں کی طرح نہیں، یہ وہی شخص ہے جن کا ذکر نبوت کی آثار جھلکتے ہیں۔ ان کا دل نفرتی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی طرف مائل ہو گیا۔ حضرت خدیجہ اس وقت قریش میں سب سے زیادہ معزز اور باعزت خاتون مانی جاتی تھیں۔ ان کے دروازے پر بڑے بڑے سردار اور رئیس رشتہ لے کر آ چکے تھے مگر انہوں نے کسی کو قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھی تو ان کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ وہ اس نیک اور ساحل نوجوان سے رشتہ ازواج میں باندھ دیا۔ انہوں نے اپنی ایک قریبی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو اس مقصد کے لیے بھیجا۔ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا اے محمد، آپ جیسے باکمال، شریف اور ایماندار شخص کے لیے اگر کوئی نیک سیرت، مالدار اور خوبصورت
عورت شادی کی پیشکش کریں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ عورت کون ہے۔ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اگر وہ خدیجہ بنت خلدون ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اگر وہ راضی ہوں تو مجھے کوئی انکار نہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں سے بات ہوئی، وہ جلدی ہی نکاح طے پا گیا۔ نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ہوا اور اس میں قریش کے بڑے بڑے لوگ شریک ہوئے۔ نکاح کے موقع پر حضرت ابو طالب نے نہایت خوبصورت خطبہ پڑھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 20 اونٹ کی مقدار مہر عطا کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کے بعد اپنی تمام دولت اور زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ رہیں۔ جب نبوت کا آغاز ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کو تسلی دی اور فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے رہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے رہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابتدائی دور کی تمام مشکلات میں بھرپور ساتھ دیا۔ جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام مسائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے قربان کر دیے۔ وہ مال جو کبھی مکہ کے بڑے تاجروں میں گردش کرتا تھا اب اسلام کی خدمت میں لگ گیا۔ وہ دن بھی آئے جب مکہ کے تنگ و تاریک وادیوں میں بھوکے پیاسے مسلمان چھپے ہوئے تھے، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی شکوہ نہ کیا، ان کے چہرے پر ہمیشہ اطمینان اور نور تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہہ دو اور جنت میں ان کے لیے ایک گھر کی بشارت دو جو سونے اور موتیوں سے ہوگا، جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بشارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی بلکہ اسلام کی پہلی مومنہ بھی۔ اگر ہم اس پوری کہانی کو غور سے دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات صرف ایک تجارتی سفر نہیں تھی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس تبریت تھی جس نے دو پاکیزہ روحوں کو ایک ایسے رشتے میں جوڑ دیا جو ایمان، محبت، احسان اور محبت دین کی بنیاد پر قائم ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دنیا پر ظاہر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایمان کا نور نازل ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ چینل پہ تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔